کی ولایت کی روشنی ساری دنیا میں پھیل جائے گی، جس کی ولایت کی روشنی ساری دنیا میں پھیلے گی، وہ ایسا ولایت کا آفتاب ہوگا جس کی روشنی سے دنیا کا انسان مہکتا ہوا نظر آئے گا، جگمگاتا ہوا نظر آئے گا، ان کے نور کی کرنوں سے ہر انسان فیضیاب ہوتا نظر آئے گا۔ یعنی یہ شان وارث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے کہ آپ سے کئی سو سال پہلے بھی آپ کی آمد کی خبر اللہ کے ولی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ شان وارث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے کہ ابھی آپ کی جلوہ گری نہیں ہوئی ہے، ابھی آپ اس دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، لیکن وارث پاک اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اللہ کے اولیاء لوگوں کو آپ کی آمد کی خبر دے رہے ہیں۔ المختصر یہ کہ حضور وارث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا روح مسعود ہوتا ہے، آپ کی جلوہ گری ہوتی ہے، آپ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا نام سید قربان علی شاہ تھا۔ سید قربان علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے آپ کی ولادت ہوئی، اور جب وارث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر صرف 2 سال کی ہوتی ہے، آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ کی پرورش آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے۔ 3 سال کی عمر آپ کی ہوتی ہے، امی جان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اب آپ اپنی دادی کے پاس رہنے لگتے ہیں، اپنی دادی کے پاس زندگی کے ایام گزارتے ہیں، زندگی کے ایام اپنی دادی جان کے پاس گزر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ المختصر یہ کہ جب آپ کی عمر 5 سال کی ہوتی ہے تو آپ کا جو قرآن کریم شروع کیا جاتا ہے، آپ کی ناظرہ خوانی شروع ہوتی ہے۔ حضور وارث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے 5 سال کی عمر میں قرآن کریم کی تعلیم شروع کی، اور جب آپ کی عمر 7 سال کی ہوئی تو صرف 2 سال کی قلیل مدت میں وارث پاک قرآن کریم کے حافظ ہو جایا کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے حافظ ہوتے ہیں، اور جیسے ہی آپ کی عمر 8 سال کی ہوتی ہے آپ کی دادی جان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ وارث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی رسول اللہ کی زندگی سے کس طرح ملتی جلتی نظر آتی ہے۔ رسول اللہ بھی جب پیدا ہوئے تو آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر 6 سال کی ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور جب سرکار کی عمر 8 سال کی ہوئی تو سرکار کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ وارث پاک کی زندگی پر نظر ڈالیں، آپ کی عمر 2 سال کی ہے تو والد گرامی کا انتقال ہوتا ہے، عمر 3 سال کی ہوتی ہے والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، عمر 8 سال کی ہوتی ہے دادی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب آپ کا کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز ایسا نہیں ہے جو آپ کی پرورش کرے۔ لکھنؤ کی سرزمین پر آپ کی بڑی بہن ہے جو آپ کو بہت زیادہ چاہتی تھی، جن کے شوہر کا نام سید خادم علی شاہ تھا۔ یہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے ولی تھے، بہت بڑے کامل بزرگ تھے۔ ان کی بزرگی کے لیے صرف ایک جملہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ سید خادم علی شاہ اس ہستی کا نام ہے جس کے استاد کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں۔ شاہ عزیز محدث دہلوی جس کے استاد کا نام ہو، اس کے شاگرد کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کا نام سید خادم علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ یہ آپ کے بہنوئی ہیں، وہاں پر جا کر وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ پروان چڑھتے ہیں، اپنی زندگی کے ایام گزارتے ہیں۔ آپ نے وہاں پر جا کر کے ان کی بارگاہ میں رہ کر کے علم دین کو حاصل کیا، اور علم دین کو حاصل کرنے کے بعد جب وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر 12 یا 13 سال کی ہوتی ہے تو آپ تمام علوم مربجہ سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اب آپ کے دل میں عشق الہی کا جلوہ جو ہے، عشق الہی کی کرنیں پھوٹنے لگتی ہیں۔ اب آپ کے دل میں عشق الہی کی کرنیں پھوٹتی ہیں، اب آپ کا دل اچھاٹ ہونے لگتا ہے دنیا کی زندگی سے۔ سید خادم علی شاہ نے جب دیکھا کہ میرے سالے یعنی سید وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ دنیا کی محبت سے، دنیا کی رنگینی سے اچھاٹ ہو رہا ہے اور ان کے دل میں عشق الہی کے جلوے نظر آ رہے ہیں، تو آپ نے آپ کو بیعت کیا اور تمام خلافتوں سے نواز کر کے بالخصوص سلسلہ قادریہ چشتیہ میں آپ کو بھی فرما کر ساری اجازتیں عطا فرما دی۔ حضور وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر ابھی تقریباً 12 یا 13 سال کی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کیا مقام و مرتبہ اللہ نے عطا کیا ہے کہ سارے علوم و فنون 12-13 سال کی عمر میں آپ نے حاصل کر لیے ہیں۔ بیعت و خلافت سے بھی آپ نواز دیے گئے ہیں۔ اب آپ نے اپنے گھر پہنچ کر کے ساری جائیداد کو رب قریبوں میں تقسیم کیا، سارے گھر بار کے سامان کو آپ نے راہ خدا میں خیرات کرنے کے بعد اپنے بدن پر صرف ایک جوڑا رکھا اور آپ نے سفر شروع کروا دیا۔ آپ کی زندگی میں ملتا ہے کہ آپ نے مسلسل 12 سال سفر فرمائے ہیں، اور سفر فرمانا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو رب کے فرمان ہے، کل سیرو فی الارض، اے لوگوں زمین میں سیر کرو، زمین میں سیر
घूमो और अपनी जिंदगी के ऐशो आराम उड़ाओ, जिंदगी के मजे लो। बल्कि औलिया अल्लाह ने अगर सारी कायनात का सफर किया है, जमीन का सफर किया है, तो अपनी जात के लिए नहीं बल्कि मखलूक खुदा की हिदायत के लिए किया है। और आपने हर मौके पर हर जगह में कई हजार लोगों को कलमा पढ़ाकर के जन्नत का परवाना अता किया है। आप आगरा होते हुए, जयपुर होते हुए अजमेर मुअल्ला की सरजमीन पर पहुंचते हैं, आपके पैरों में चप्पलें हैं, आप चप्पल पहने हुए हैं, आप अजमेर मुअल्ला की सरजमीन पर जैसे ही गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होते हैं, किसी खादिम ने कहा, ऐ मियां तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि सुल्तानुल हिंद का दरबार है, हिंदुस्तान के शहंशाह का दरबार है, और तुम चप्पलें पहन करके आए हो। वारसी पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपनी चप्पलों को अपने पैरों से अलग किया और एक तरफ फेंका और कहा, कसम है उसका दौला शरीक की जिसके कब्ज़े मेरी जान है, अब मेरी मौत तो आ सकती है लेकिन वारिस किसी भी ज़मीन पर चप्पल पहनता हुआ नजर न आएगा। उसी दिन से आपने अपनी मौत तक हर जगह का सफर नंगे